नाज़रीन, नेटो की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठा लिया गया है, एक ऐसा फैसला कर लिया गया है जो आलमी जंग छेड़ने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, नेटो इस वक्त बहुत रैकलेसली और मीनिंगलेसली और बहुत एरोगेंस के साथ यूक्रेन की इस जंग को आगे बढ़ा रहा है और अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का फैसला कर लिया गया है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ अब मॉस्को को अटैक किया जाएगा। तो प्यूटन, अब मुझे बताइए किस तरह से मजीद सब्र कर सकेंगे जब मॉस्को के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल गिर रहे होंगे और अंदर से एक प्रेशर आएगा अवाम का, तो प्यूटन उसके सामने बिल्कुल सब्र नहीं कर सकेंगे और उनको एक बड़ा रिस्पांस देना होगा और अल्टीमेटली ये मामला अब न्यूक्लियर जंग की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर दिन नाज़रीन इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जो सालों में होती है, एक एक दिन में वो वाकयात हो रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, ये जो फैसला किया गया है लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का, मतलब क्या यूक्रेन क़यामत तक भी रशिया को हरा सकता है? ये सब जानते हैं कि रशिया को हराया नहीं जा सकता है। तो फिर इस मीनिंगलेस वॉर का और यूक्रेन को बार बार ये वेपन देते चले जाने का और उसको जंगी तैयारी देने का और अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली बार देने का, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद अब वाज़ेह होता चला जा रहा है सबके सामने कि अमेरिकी डीप स्टेट और नेटो एक आलमी जंग का फैसला कर चुके हैं और चीजें उसी के मुताबिक एग्जीक्यूट हो रही हैं। वगरना अगर आप लॉजिकली तमाम डायमेंशंस देखें, किसी एक डायमेंशन से भी इस यूक्रेन वॉर की कोई तुक समझ नहीं आती, कोई इसका सर पैर समझ आता ही नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे क्यूबा अमेरिका के ऊपर चढ़ दौड़े और क्यूबा कहे कि हम वाशिंगटन को फतह करेंगे, तो ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है। लेकिन दुनिया को एक अनवांटेड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाया जा रहा है और हम रोजाना की बुनियाद पर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान प्यूटन की ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ अहम तरीन बात हुई है और ईरानी सदर को मॉस्को आने की दावत दी गई है। एक तरफ ये सारे बनते अलायंसेस और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का फैसला और अब नाज़रीन ईरानी सदर को दावत दे दी गई है। बहुत अहम डील के हवाले से प्यूटन ने कहा है कि वो हम मॉस्को में साइन करने जा रहे हैं। तारीखी दौरा होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं और 8200 मुसाद यूनिट का चीफ रिजाइन कर गया है। इजरायली पुलिस चीफ वेस्ट बैंक का वो रिजाइन कर गया है। ये सब क्यों हुआ है और इसराइल की शिकस्त बहुत खुलकर सामने आ रही है और रेजा रेजा होकर ये कब्जा बिखर रहा है। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले अहम खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि प्यूटन और ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके दरमियान अहम तरीन कॉल हुई है। दो स्टेटमेंट में आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या बात की गई है। फ्रेंडली रशियन इरानियन रिलेशंस हैव गेन्ड एडिशनल मोमेंटम एंड ऑल दिस इज हैपनिंग विद द सपोर्ट ऑफ सुप्रीम लीडर खामनाई। प्यूटन ने उनको कहा है कि बहुत जबरदस्त ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात आगे बढ़े हैं और ये जो हुआ है ये मतलब आपकी वजह से, सुप्रीम लीडर इमाम खामनाई की वजह से। मॉस्को एक्सपेक्ट्स इरानियन प्रेसिडेंट Pezeshkian to make separate visit to Russia to sign a new strategic partnership agreement। प्यूटन ईरानी सदर को इनवाइट कर रहे हैं, किस लिए? न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है और दोनों मुल्कों की तारीख में ये बहुत ही एक यादगार और हिस्टोरिक लम्हा है। एक ड्रामाई अंदाज में दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप के अंदर तब्दीली आने वाली है। अगर हम थोड़ा सा तारीख में जाए नाज़रीन, तो ऐसा नहीं है कि ईरान और रशिया हमेशा से कोई दोस्त रहे हैं। अगर आप ईरान इराक वॉर में जाएं तो रशिया जो कि उस वक्त यूएसएसआर था, वो किसकी तरफ खड़ा हुआ था? वो तो इराक की तरफ खड़ा हुआ था, इराक की सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट ईरान। फिर सेम टाइम के ऊपर जो रशिया यानी यूएसएसआर और अफगानिस्तान की जंग चल रही थी, तो उसमें भी ईरान, जैसे कि सारी इस्लामी दुनिया लड़ रही थी, तो ईरान भी इसके खिलाफ यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सदियों पुराने दोस्त हैं। ये तो आप देखिए कि वॉर ऑन टेरर के बाद से लेकर ये जो दोस्ती है इसका आगाज होता है और फिर इसको पीक मिली है अभी जो इब्राहिम रईसी शहीद के दौर के अंदर कि उन्होंने जो है वो इन ताल्लुकात को बहुत आगे बढ़ाया। और आपको याद होगा जो उन्होंने आखिरी विजिट किया, किस तरह से प्यूटन ने उनका इस्तकबाल किया, फिर किस तरह से उनको अलविदा किया। जब उनको पैलेस से मतलब अलविदा कर रहे थे और गाड़ी तक खुद छोड़ने के लिए प्यूटन आए। ये बहुत रेयर होता है, गाड़ी तक छोड़ने के लिए प्यूटन खुद आए और उस वक्त रात का टाइम था और बर्फबारी हो रही थी। तो प्यूटन उस
مطلب ایک پورے ماحول کے اندر بھی باہر آئے اور 2-4 منٹ پھر باہر کھڑے ہو کر بھی بات کی. تو یہ ایک جیسچر تھا کہ رشیا آگے بڑھ رہا ہے. تو اس میں ایک پیک ملی اور اب مطلب کہ ایرانی صدر جا رہے ہیں ماسکو میں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ ڈیل ہوگی. تو بات بہت آگے بڑھ رہی ہے. اچھا اب ناظرین یہیں پر جو فیصلہ ہوا ہے لانگ رینج کے حوالے سے جو عالمی جنگ چھیڑنے کے لیے کافی ہے, اب وہ میں آگے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ ابھی مڈل ایسٹ کے حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. حالانکہ یہ جو لانگ رینج والا معاملہ ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے, لیکن بہرحال پھر بھی ہم پہلے مڈل ایسٹ کی جو خبریں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. ناظرین ایران اور یورپ اس وقت آمنے سامنے ہیں اور یہ ہوا اس طرح سے ہے کہ بلنکن پہنچا ہے. اس سے پہلے CIA چیف گیا, ایران کے خلاف چارج شیٹ ہوئی وہاں پر, جو CIA چیف اور MI6 کا چیف میڈیا کے اوپر تاریخ میں پہلی بار آئے, سارا مدعا ایران کے اوپر ڈالا. پھر بلنکن وہاں پر پہنچا اور بلنکن نے پہلی بار لفظ استعمال کیا کہ ایران اب یورپین سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں, پچھلے 96 گھنٹوں میں ایران کے خلاف بہت کچھ کر لیا یورپ نے. ایران کے خلاف برطانیہ نے اپنی ایئر لائنز کینسل کر دی ہیں, باقی کر رہے ہیں. اور ابھی اہم ترین اقدام یورپ نے یہ اٹھایا ہے کہ 3-4 ملکوں نے سنگین ترین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں, سینکشنز اور جو ہے وہ ان کی ایئر لائنز کی بندش, جس کی ہم پہلے پریڈکشن کر چکے ہیں کہ اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ یورپ کا یہ آئے گا. اور لفظ یورپ وہی استعمال کر رہا ہے کہ ایران سے اب یورپین سیکیورٹی کو تھریٹ ہو گیا ہے. یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے اور یہ کتنا مطلب حد ہے ہائپوکریسی کی. اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کو, مڈل ایسٹ جائے بھاڑ میں, اور فلسطینیوں کے اوپر جو بم گر رہے ہیں اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے. لیکن ایران مڈل ایسٹ کے لیے بھی خطرہ ہے اور ایران اب یورپ کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے. مجھے بتائیے کہ ایران کرے تو کرے کیا. پہلے میں جو سنگین ترین دھمکیاں دی گئی ہیں ذرا 2-4 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ایرانین میزائل ریچنگ یورپین سوائل انکریزنگ دا سفرنگ آف دا یوکرینین پیپل. یہ ایران ہے, اس نے جو مثال دی ہیں اس سے یوکرینینز کی سفرنگ میں اضافہ ہوگا. دس ایکٹ از این ایسکلیشن بائی بوتھ ایران اینڈ رشیا اینڈ از ڈائریکٹ تھریٹ ٹو یورپین سیکیورٹی. ایران نے یہ جو مثال دی ہیں جس کو ایران ابھی تک بھی ڈینائی کر رہا ہے, لیکن اگر دیے بھی ہیں تو وہ پارٹنر ہیں. اگر آپ اسرائیل کو دے سکتے ہیں تو ایران رشیا کو کیوں نہیں دے سکتا. بہرحال تو انہوں نے باقاعدہ وہ لفظ جو سب سے پہلے بلنکن نے استعمال کیا, اب وہ پورا یورپ کر رہا ہے کہ یورپین سیکیورٹی کو تھریٹ ہو گیا ہے ایران سے. دا یورپی یونین ہیز پرائیویٹلی and publicly been clear that we would take new and significant measures against Iran if the transfer took place. We now have confirmation that Iran has made these transfers. ایران نے یہ پہنچا دیے ہیں اور اب ہم نئے significant اور بڑے dangerous اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. We will be taking immediate steps to cancel bilateral air services agreements with Iran. یہ مطلب پہلے برطانیہ نے کیا, اب باقی یورپین کنٹریز نے اناؤنس کر دیا ہے. یہ بہت بڑی اب خبر یہ بھی ہے آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں, باقی یورپین کنٹریز نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی جو ایئر ٹریولنگ ہے وہ بند کر رہے ہیں. In addition, we will pursue the designation of significant entities and individuals involved with Iran's ballistic missile program and the transfer of ballistic missile and other weapons to Russia. We will also work toward imposing sanctions on Iran. ایک تو یہ فلائٹس کینسل کر دی ہیں, نہ ایران کی یورپ جا سکیں گی نہ یورپ سے ادھر آ سکیں گے. یعنی یہ 4 جو مالک نے جو اناؤنس کیا ہے, مطلب پورا یورپ شروع ہو گیا. پہلے تو برطانیہ نے کیا نا, برطانیہ تو یورپ کا حصہ نہیں ہے. اب باقی یورپین کنٹریز سے یہ پہلا اناؤنسمنٹ سامنے آیا کہ جو ایران کی ایئر لائنز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں اور یورپ سے ایران کی طرف بند ہو رہی ہیں, دونوں طرفہ. مزید وہ کیا کر رہے ہیں, سینکشنز مزید لگا رہے ہیں اور بہت ساری کمپنیز کے اوپر, بہت سارے انڈیویجولز کے اوپر سینکشنز لگائی جا رہی ہیں. اب ایران نے ان تمام ممالک کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو ایک ایک کر کے بلایا ہے. ایرانین فارن منسٹری سمنز ریپرزنٹیٹیو آف دا ڈپلومیٹک مشنز آف برٹن, فرانس, نیدرلینڈ اینڈ جرمنی. ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ جو آپ ہمارے خلاف ایکشنز لے رہے ہیں, یہ جو سینکشنز لگائی جا رہی ہیں اور ہمارے انڈیویجولز کے اوپر, ہماری کمپنیز کے اوپر, اور یہ جو سارا ایئر ٹریولنگ بند کی ہے, اس کے اوپر شدید جو ہے وہ احتجاج بہرحال ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. تو کوئی آپشن جو ہے وہ اس وقت ایران اور رشیا کے پاس نہیں بچا ہے. اب مجھے بتائیے نا کہ یہ کتنی مشکل ترین سچویشن میں ان دونوں جنگوں کی, ایک تو جارحیت ہے اور دوسری جنگ دنیا اس وقت آ چکی ہے, اور دونوں میننگ لیس جنگیں ہیں, دونوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور مجھے بتائیے کیا یہ سارے اقدامات کس طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ سارے اقدامات ہمیں کسی سلجھاؤ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا اس کے اختتام پر کوئی امن معاہدہ ہوگا؟
यानी ईरान के ऊपर ये सारे इकदामात उठाना, इससे क्या अमन मुआहिदा होगा? रशिया के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल देना, इसके इख्तिताम पर क्या अमन मुआहिदा होगा? तो क्या ये सारे मेजर वॉर की तरफ हमें चीजें नहीं लेकर जा रही? मुझे बताइए कि ईरान और रशिया करे तो करे क्या? अगर हम ईरान की बात करें तो इजराइल धमकियां देता है कि हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, उसको कितनी धमकियां अभी मिल रही हैं। अच्छा, रशिया को नेटो मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दे रहा और पूरी इंटेंशन रखता है रशिया को डिवाइड करने की, उसके वसाइल लूटने की। तो रशिया और ईरान जाएं तो जाएं कहां? ना उनके साथ मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई फेयर डील उनके सामने रखी जा रही है। दोनों चीख रहे हैं सीजफायर के लिए, दोनों को सीजफायर नहीं मिल रहा, बल्कि बदले में जंग मिल रही है। तो वो एक दूसरे से मिलिट्री ताउन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो और क्या होंगे उनके पास? मुझे बताइए क्या ऑप्शन बचता है? लेकिन इनको कोई बात समझ नहीं आ रही। तो ये देखें ना, ये खतरनाक चीजें हैं जो अल्टीमेटली हमें उस बड़ी जंग की तरफ लेकर जा रही हैं। अच्छा, इससे अगली खबर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि इजराइल ने सीरिया में अटैक किया और इजराइल ने यह दावा किया है कि वहां पर उन्होंने ईरानी ऑफिशियल्स को अटैक किया और कुछ ईरानी ऑफिशियल्स को कैप्चर किया है, लेकिन ईरान ने इस बात को जो है वो डिनाई किया है। कैप्चरिंग 2 इरानियन फिगर्स ड्यूरिंग द इजरायली अटैक ऑन माइसेफ इन सीरिया इज अ फॉल्स क्लेम। ईरान ने इसको डिनाई किया है कि यह बिल्कुल एक झूठा दावा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब नाज़रीन आगे चलते हैं तो खबर यह सामने आ रही है कि आज एक बार फिर जो इजरायली सेटलर्स हैं वो मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गए हैं। बहुत डेंजरस, बहुत काबिल मजम्मत, बहुत खतरनाक ये वाकयात हैं जो रूनुमा हो रहे हैं मस्जिद अक्सा के हवाले से। मैं आपको बताऊं, ये इतना संगीन मामला है कि जिसका अंदाजा भी नहीं। इसके ऊपर बाकायदा समझ लें कि वेस्ट बैंक के अंदर जंगें छिड़ी हुई हैं। इंतफादा जो पहली हुई थी वो किस वजह से हुई थी? एक इजरायली मिनिस्टर मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गया था और आज आप देखिए कि हफ्ते में 4-4 बार इजरायली सेटलर जो है मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहे हैं। तो ये क्या मतलब ये किस तरह मामलात को लेकर जाया जा रहा है? तो ये जाहिर बात है कि मेजर एक्सप्लोजन जो है वो किसी भी वक्त होगा। इजरायली सेटलर स्टॉर्म अल-अक्सा मॉस्क कोर्टयार्ड परफॉर्म्स प्रेयर्स, अपनी वो जो रिचुअल्स हैं वो वहाँ जाकर परफॉर्म कर रहे हैं और इजरायली जो है ना मिलिट्री वो सारा इनको सपोर्ट करती है। तो बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट बैंक का जो लावा है वो फटता हुआ आपको नजर भी आ रहा है और एक जो होता है ना फुल स्केल जो वॉर है वो वेस्ट बैंक में छिड़ने वाली है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। अच्छा, अब नाज़रीन 2 खबरें देखिए। ये तो अब उनके देखें ना कि कंट्रोल में है मस्जिद अक्सा, वो बार बार घुस जाते हैं। अब जरा 2 खबरें देखिए कि क्या यहां पर ग्रेटर इजराइल बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहली खबर यह है कि इजराइल का जो वेस्ट बैंक का पुलिस चीफ है वो रिजाइन कर गया है। दूसरी खबर यह है कि 8200 मुसाद का सबसे एलीट यूनिट उसका चीफ रिजाइन कर गया है। इजरायली पुलिस चीफ इन द वेस्ट बैंक informs the police inspector general of his decision to resign from his position. Commander of the intelligence unit 8200 informs chief of staff of his resignation. मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर ये इतने ही फन्ने खां हैं और इतने ये ताकतवर हैं तो ग्रेटर इजराइल को बनने में अभी 1-2 माह में तो बन जाएगा ग्रेटर इजराइल। नेतन्याहू की प्रेडिक्शन के मुताबिक कि वो 1 स्टेप अवे हैं एक एब्सोल्यूट विक्ट्री के, ग्रेटर इजराइल के। तो ये सारे तो वॉर हीरोज है ना, ये 8200 यूनिट का चीफ और इससे पहले बहुत सारे होने वाले मुस्ताफी, जो ग्राउंड फोर्सेस का जनरल भी मुस्ताफी हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे हुए हैं। और ये पुलिस चीफ, वेस्ट बैंक का पुलिस चीफ, वेस्ट बैंक के ऊपर तो उनका कंट्रोल है ना, मजीद भी हमला करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरा वेस्ट बैंक छीन लेंगे। तो ये तो वॉर हीरोज हैं उनके कमांडर, ये क्यों मुस्ताफी हो रहे हैं मुझे बता दीजिए। ये 2 महीने इंतजार कर लें, ये तो इतने बड़े मतलब वॉर हीरोज, इनके तो मुजस्समे लगेंगे कि भाई इन्होंने जंग जितवाई और ग्रेटर इसराइल बनाकर सदियों पुराना इनका ख्वाब पूरा किया। तो ये रिजाइन क्यों कर रहे हैं? रिजाइन इसलिए नाज़रीन कर रहे हैं कि यहां पर कोई विक्ट्री है नहीं। ये नेतन्याहू और समूतरिच और बैन गवीर की और जो सिहूनी उनकी सोच है, उनकी एरोगेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पर कोई विक्ट्री नहीं है। और मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, ये फलस्तीन कॉज को ख़त्म करना और वेस्ट बैंक के ऊपर मुकम्मल कब्जा करना और गजा के ऊपर मुकम्मल कब्जा करना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये माजी में भी आसान बात नहीं थी। यानी आज तो रेजिस्टेंस यमन, इराक, शाम और हिजबुल्ला और हमास और फिर पीछे ईरान, फिर पीछे रशिया, चाइना, तुर्की, ये खड़े हैं ना। माजी में भी चले जाए ना, जब ये सारे इकट्ठे नहीं थे और इतने अलायंसेस नहीं बने थे और इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी, तब भी ये इतना आसान नहीं था। अगर मैं नाज़रीन आपको एक बात बताऊं, अगर ये इतना आसान होता तो इजराइल ने कब का कब्जा कर लिया होता।
ویسٹ بینک کے اوپر اور غزہ کے اوپر اور جو مسجد اقصی کے حوالے سے ان کے شیطانی پلانز ہیں وہ انہوں نے پورے کر لیے ہوتے اگر یہ اتنا آسان ہوتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں اسرائیل قائم ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا قبضہ ہے وہ جاری ہے, لیکن ایک باریک بات آپ سمجھیے, اسرائیل کا قبضہ قائم ہے ایک وعدے کے اوپر. اسرائیل کا قبضہ ہے کہ فلسطینی ریاست یہاں پر بنے گی, اسی لیے وہ اس وعدے کی وجہ سے قائم ہے کہ یہاں پر فلسطینی ریاست بنے گی. لیکن اگر آج دیکھیں ٹو اسٹیٹ واز نیور دیئر, اور انہوں نے کبھی یہ مطلب وہ اس حوالے سے طے تھے کہ انہوں نے کبھی فلسطینی ریاست نہیں بنانی, لیکن آفیشلی تو یہی ہے, ایک فلسطینی وعدہ تو موجود ہے اور تمام اسلامی دنیا کے ساتھ یہ وعدہ تو موجود ہے. اس لیے دیکھیں مثال سعودی عرب ہے, مثال کے طور پہ ایران ہے, مثال کے طور پر پاکستان ہے, مثال کے طور پہ ترکی ہے, یہ ساری گورنمنٹس اپنے عوام کو کیا بتاتی ہیں کہ فلسطینی ریاست بنے گی. وہ یورپینز اپنی عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ یہاں پر فلسطینی ریاست بنے گی. اگر یہ وعدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا, پھر وہی ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے. یعنی اگر آج اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی کاز کو مکمل ختم کرنے جا رہا ہے, یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے نا کہ حتمی مارکہ جس کو ہم فیصلہ کن مارکے کا نام دے رہے ہیں, کہ اسرائیل نے آج فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین کاز کو مکمل طور پر مٹا کے رکھ دے گا. فلسطین ایک قبضے میں ہے لیکن فلسطینی تو وہاں پر رہتے ہیں, یروشلم میں بھی فلسطینی آباد تو ہیں اور ایک ان کی فلسطینی اتھارٹی تو موجود ہے, ایک فلسطینی کاز تو ہے وہاں پر, لیکن کہ ان سب کو نکال دیں گے اور تمام زمین ہتھیا لیں گے, فلسطین کاز کو مکمل ختم کر دیں گے. اگر اسرائیل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اسرائیل پھر خود ختم ہوگا, فلسطین ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن فلسطین ختم نہیں ہو سکتا. ہاں 2 ریاستیں بن سکتی ہیں, مطلب بن جاتی ہیں, اب تو نہیں بننے والی, لیکن یہ پاسبل تھا کہ اسرائیل بھی رہتا اور فلسطین بھی الگ سے بن جاتا. لیکن اب چونکہ اسرائیل کی انٹینشنز کلیئر ہیں اور بات بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے کہ 2 ریاستیں تو یہاں پر کبھی بننے والی نہیں ہیں, تو ایک ریاست اگر اسرائیل سوچتا ہے کہ وہ بنا لے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. یہ بات بالکل صاف اور کلیئر ہے, اور یہ میں تمام ثبوتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا. یہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے, ملٹری اس کو دیکھتے ہوئے, او بھائی حزب اللہ نے کرنا کیا ہے, اس کا مقصد ہے یروشلم کی آزادی ہے. یہ جو لاکھوں جنگجو اس وقت تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کرنا کیا ہے, یہ تو تیار ہو چکے ہیں, ان سے کب تک اسرائیل لڑے گا, اور اسرائیل کی اپنی حالت آپ کے سامنے ہے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ جلدی شیئر کرتا ہوں. ناظرین اسلامک ریزسٹنس, our fighters attacked the Nahal Gresham base with a squadron of dive bombers targeting the locations of its officers and soldiers. مطلب بڑے زبردست طریقے سے بیس اور آفیسرز اور سولجرز کی جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایکسپلوژنز آف نمبر آف ڈرونز observed in the remote نفتالی ایریا in the north. ریموٹ نفتالی کی بیس کے اوپر سوسر ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے. پھر زیبدین سائٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ رمتھا سائٹ, یہ 2 ملٹری سائٹس ہیں جن کو کامیابی سے حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے. اور غزہ سے بھی ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے, ایک ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے. یہ جناب ٹارگیٹڈ اسرائیلی ٹینک مرکبہ 4 باس ود RPG 85 شیلز, اور اس کو العودہ راؤنڈ اباؤٹ جو سینٹر آف رفح سٹی ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے. تو یہ غزہ سے متعلق خبریں. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہم لانگ رینج کی شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ اقدام جو نیٹو نے اٹھایا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے, یہ ایک عالمی جنگ چھیڑنے کے لیے کافی ہے. ناظرین خبر اس وقت یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ لانگ رینج میزائل جو کہ یوکرین مانگ رہا تھا, پہلے اس نے فائٹر جیٹس مانگے, وہ اس کو ملے لیکن وہ بہرحال پہلا تباہ بھی کر دیا رشیا نے. اب وہ لانگ رینج میزائل مانگ رہا تھا پچھلے ہفتے 10 دنوں سے, اور اب اس کو باقاعدہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اپروول ہو چکی ہے. اور ناظرین آپ اندازہ کریے کہ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نیٹو کی, کوئی سر پیر نہیں ہے نیٹو کا اس جنگ کے حوالے سے. کہ ہوتا ہے نا کہ یار چلیں 2 برابر کے فریق لڑ رہے ہیں کہ چلو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. مجھے بتائیے ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے, یعنی یہ جنگ نیٹو کے مطابق اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نیٹو کیا سمجھتا ہے کہ یوکرین, دیکھیں ایک فریق نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے, تو یوکرین جیتے گا, مطلب رشیا کے خلاف یوکرین جیتے گا, یہ ایسا پاسبل ہے. تو اگر رشیا نے ہارنا ہے تو پھر بھی ظاہری بات ہے وہ تھرو نیوکلیر وار ہی ہارے گا. تو نیوکلیر وار کے لیے کیا دنیا تیار ہو چکی ہے اس وقت؟ رشیا اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ وہ نیوکلیر جنگ نہیں چاہتا, لیکن اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ اگر نیٹو اپنے عزائم سے پیچھے نہ ہٹا تو پھر
رشیا کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ناظرین فیصلہ کیا کہ ہم لانگ رینج میزائل دینے جا رہے ہیں، یعنی کوئی پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے، کوئی میننگ فل دیکھیں مذاکرات کے اوپر اختلافات ہونے چاہیے نا، کہ پیوٹن کہتا ہے اس طرح مذاکرات ہوں گے، نیٹو کہے، یورپ کہے نہیں اس طرح مذاکرات ہوں گے، ہماری شرطیں مانی جائیں، وہ الٹا ہتھیار دے رہے ہیں اور لانگ رینج مثال دے رہے ہیں۔ پہلے میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، رشیا کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں US UK have decided to lift restriction on Kyiv's use of long range missile against Russia۔ US اور UK نے اپروول دے دیا ہے یوکرین کو لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کے حوالے سے۔ نیٹو ایکسپرٹس کوارڈینیٹ ود یوکرینین اسٹرائکس آن رشین سویلین انفراسٹرکچر۔ ساتھ رشین فارن منسٹری نے اہم ترین یہ بات کی ہے کہ رشیا میں جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس پر اٹیک کرنے سے پہلے نیٹو باقاعدہ ان کو آرڈر دیتا ہے، گرین لائٹ دیتا ہے اور ان کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی خبر دیکھیے، لنڈن اینڈ پیرس اویٹس بائیڈن اپروول فار یوکرین ٹو یوز لانگ رینج میزائل آن ٹارگیٹس انسائڈ رشیا۔ صرف بائیڈن کے سائن نیو یارک ٹائم کے مطابق رہ گئے ہیں۔ US military planners have changed their position that warned against bombing target inside Russia، کہ امریکی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے اپروول دے دیا ہے، وہ اپنی پوزیشن چینج کر چکے ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے نہیں اٹیک نہیں کرنا لانگ رینج میں، اب وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر چکے ہیں۔ بائیڈن فیس پریشر ان US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ایز ریسٹرکشنز آن لانگ رینج میزائل فار کیو۔ بائیڈن کے اوپر پریشر ہے کہ وہ یہ پابندیاں ختم کرے اور اجازت دے لانگ رینج میزائلوں کے لیے۔ اچھا، یہ بائیڈن والا نا ایسے خانہ پوری ہے، مطلب کہ بائیڈن نہیں اجازت دے رہا، بائیڈن ہی تو سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، امریکہ بہادر ہے نا تو وہ پہلے اچھا جی لنڈن کہہ رہا ہے، اچھا جی پیرس کہہ رہا ہے، اچھا جی جرمنی کہہ رہا ہے، اصل بات امریکہ کرتا ہے، اصل بات یہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے، تو کلوائی ان سے جاتی ہے لیکن بات انیشیٹ یہاں سے ہوتی ہے۔ تو بائیڈن صاحب کا تو اپروول ہو چکا ہے، نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے ساری چیزیں۔ اب مجھے بتائیے، دیکھیں ون امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جب لانگ رینج میزائلوں سے حملہ ہوگا، ابھی تک تو ان 2 سالوں میں نہیں ہوا، ماسکو اٹیک ہوگا، باقی شہر اٹیک ہوں گے، پیوٹن اندرونی پریشر کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ پیوٹن ابھی تک وار ہیرو ہے، پیوٹن نے ابھی تک یہ جنگ کا فاتح ہے۔ اگر رشیا کے اندر کیجویلٹیز ہوئیں، اگر ماسکو ہٹ ہوا تو پیوٹن کے اوپر اندرونی پریشر بہت آئے گا۔ یہ سمپل سی میں بات بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کمپلیکس چیزوں میں ہم نہیں جا رہے کہ نیوکلیر جنگ کیوں ہوگی۔ نیوکلیر جنگ اس وجہ سے ہوگی کہ جب رشیا کے اندر کیجویلٹیز ہونا شروع ہو جائیں گی تو پیوٹن کمزور دکھے گا، اندرونی پریشر آئے گا کہ یہ کون سی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، آپ تو ہار رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ہار نہیں ہے، مطلب وہ 2-4 مثال داغ لیں گے یا مہینہ بھی حملے کرتے رہیں گے تو رشیا کا کیا بننا ہے، مطلب وہ ہارے، کوئی فرق نہیں پڑتا رشیا کو، لیکن کیجویلٹی سے فرق پڑتا ہے، پیوٹن کی پوزیشن کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ تو پیوٹن اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھا سکتا، رشیا اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھا سکتا، خاص کر جب برکس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ماسکو انڈر اٹیک ہوگا تو برکس کی میٹنگ خاک ہونی ہے وہاں پر، تو پیوٹن کے پاس آپشن کیا بچے گا؟ پیوٹن کے پاس وہی آپشن بچے گا جو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار اگر نیوکلیر استعمال ہو گیا تو پھر کسی کو نہیں پتا کہ اس دنیا کا کیا بنے گا۔ پیوٹن کو بھی پتا ہے کہ نیوکلیر استعمال ہوا تو پھر رشیا کے اوپر بھی نیوکلیر استعمال ہوگا، پھر وہ نیوکلیر جنگ ہے، اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہی جیتے گا جو بچے گا، جو سروائیول ہوں گے وہی فاتح ہوں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ میں آپ کو مطلب یہ نہ رشیا شور ہے نہ امریکہ شور ہے کہ وہ کون جیتے گا، کسی کو نہیں پتا۔ نیوکلیر جنگ تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہی ہے، لیکن نیٹو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیپ سٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے، اس طرح کے اقدامات ہمارے سامنے ثبوت ہیں کہ وہ اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی تک نہیں بنتی یوکرین کو لانگ رینج میزائل دینے کی، بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی تک بنتی ہے، کیونکہ نہ رشیا کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں، نہ رشیا کبھی سرنڈر کرے گا۔ رشیا تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے نا، اس نے تو مطلب یوکرین سے یہ شور کروانا ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہ بنے، یعنی کیا آج رشیا نکل جائے یہاں سے اور یوکرین نیٹو کا ممبر بن جائے تو رشیا کی اتنی بڑی ہار وہ کیسے برداشت کرے گا اپنی، مطلب جس مقصد کے لیے جنگ کی یوکرین دوبارہ سے نیٹو کا ممبر بن جائے تو رشیا کا بچنا کیا ہے؟ تو رشیا تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ یوکرین جب جنگ ہار چکا ہے تو نیٹو کا کوئی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ چھیڑنے کی کوئی مقصد نہیں بنتا، لیکن اگر چھیڑ بھی دی اور اب دیکھ بھی لیا کہ 2 سالوں میں یوکرین کی فوج تتر بتر ہو گئی اور اتنی بڑی تعداد میں ریفوجیز اب آ رہے ہیں یورپ کے اندر، لیکن وہ آگے سے آگے نیٹو بڑھ رہا ہے۔ اور آپ دنیا کے ایکسپرٹس، دنیا کے آرٹیکل سارے اٹھا کر دیکھ لیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا اور نیٹو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جا رہے ہیں۔ یہ آنے والے جو منتھس ہیں یہ بہت ڈیسائیڈنگ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہیں، یہ ان مہینوں میں ہی فیصلہ ہو جائے گا، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ مہینوں میں رشیا اور نیٹو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے اندر ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے بڑے فیصلے دنوں میں ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو جنگی طیارے دینے کا معاملہ ہے،
कितना जल्दी फैसला हुआ। अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात 5 दिन पहले सामने आई और आज अप्रूवल भी हो गया। ऐसे होता है कभी? दुनिया में ऐसे कभी भी नहीं होता। ये ताज़ा तरीन इस वक्त की तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।